جو نیشنل پریس کلب ہے یہ نہ صرف ایک فیڈریشن کا ایک حصہ ہے بلکہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کا موازنہ کسی دوسرے پریس کلب سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ وفاق کے اندر کیپٹل کے اندر موجود ہے, اور جس طرح ابھی دونوں صدر صاحب بھی سیکرٹری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی ایک ریکگنیشن ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبات سامنے رکھے گئے بالکل بجا ہیں. پی آئی او صاحبہ آلریڈی رئیسہ عادل صاحبہ بڑی ایک فرض شناس, بڑی ایماندار اور بڑی کمپیٹنٹ ہماری آفیسر انفارمیشن گروپ کی. آپ نے دیکھا حال ہی میں جو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں بطور ڈی جی ای پی ونگ انہوں نے منعقد کروائیں, جو صحافیوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور بڑا عمدہ تھا. پوری دنیا نے اس کی تعریف کی. پاکستان کا ایک بڑا اچھا امیج دنیا کے اندر کیا. تو انہوں نے ایک جو فیمیل سینٹر کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ڈے کیئر سینٹر کی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگا, منطقی انجام تک پہنچے گا. مگر ابھی جو بات کی دیکھیے یہ بہت ہی آپ کا ایک احسن اور عمدہ اقدام ہے کہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہی فیوچر ہے. اور ویب سائٹ کے حوالے سے, لسٹوں کے حوالے سے کہ اس کو ڈیجیٹائز کرنا, یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفارم کا ہے, وہ چینج کا ہے کہ ہم نے نئی جو ہیں وہ انوویشن یہاں پہ لے کے آنی ہے. تو اس میں میں فی الفور جو ہے جو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے, جو ڈیجیٹل لیب آپ نے کہا, وہ میں ابھی سیکرٹری انفارمیشن اشفاق احمد خلیل صاحب کو فوری طور پہ ہدایات جاری کرتا ہوں کہ آپ جو ہال مختص کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے اندر ڈیجیٹل لیب وہاں پہ بنا دیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ہم نے وہاں پہ جو ہمارا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ادھر بھی یہی کیا, ڈیجیٹل لیب ہے اور چھوٹا سا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنایا ہے جہاں پہ لوگ اپنی ریلز ریکارڈ کر سکتے ہیں, رپورٹ فائل کر سکتے ہیں, ویڈیوز بنا سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے اندر موجود ہونی چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اور جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی یہاں موجود ہیں یہ جو بھی چیز اپنی اسکل کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وہ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک جگہ یہاں پہ جو ہے وہ مختص ہونی چاہیے اس کام کے لیے. اور دیکھیے یہ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور میں میڈیا ہاؤسز کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس کو ٹیک اپ کرتا رہتا ہوں, اور جتنی میری حیثیت ہے کسی صحافی پہ اسلام آباد کے کوئی اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں ابھی بھی کوشش ہے کہ جہاں جہاں جس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے ہم کرتے ہیں. جب بھی پتہ لگتا ہے کہ جی یہ پی آر اے میں تھے نوید, جو یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا, تو تب سے ہم یہ اس معاملے کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اور بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے نئی ڈیجیٹل ایک ٹیم بنائی ہے, ادھر بھی کیا ہے. چینلز کو بھی ہم وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک چینل کا ایشو ہوا اور وہ ہم نے موقع پہ اس کا فیصلہ کیا, اس سے کافی بہتری آئی. حکومت کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ چینلز کی جو ڈیوز ہیں بر وقت پے کیے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ان سے یقین دہانی لی ہے کہ جو بھی ان کی پینڈنگ پیمنٹس ڈیوز ہوں گے, لائبلٹیز ہوں گی, جب وہ ادا کی جائیں گی تو وہ سب سے پہلے حق اس پہ امپلائیز کا ہے کہ وہ تنخواہیں جو کئی ماہ سے پینڈنگ ہوتی ہیں ان کو پے کیا جائے گا. اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں یہ فائنینشلی وائبل رہیں چینلز. دیکھیے اس ملک میں جتنی بھی اسپیس ڈیجیٹل میڈیا آکیوپائی کرے, پرنٹ میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی ایک اپنی جگہ ہے اور وہ رہنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی جو خبر جاتی ہے اس کا سورس جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اخبار ہے, وہ ٹیلی ویژن ہے, اور اس کی ایک ریلیونس, امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم پی بی اے سے ملتے ہیں یا اے پی این ایس سے ملتے ہیں تو ان سے ہم یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ امپلائیز کی ویلفیئر جو ہے وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہے, تو پرائرٹی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پہ پچھلے دنوں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے زور دیا اور ایک تحریری طور پہ بھی ہم اس پہ آگاہ کر رہے ہیں دونوں باڈیز کو, کہ فی الحال کسی جرنلسٹ کی خدا نخواستہ اگر دوران ڈیوٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی پیکج کا نظام نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. تو یہ دیکھیں اس میں ضرور حکومت بھی حصہ ڈال سکتی ہے, بٹ اس میں ضروری یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز ایک پالیسی وضع کریں اور اس کے تحت یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی آج کے بعد یہ پالیسی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو پورا ہونا چاہیے ان کی فیملیز کا. ہیلتھ کارڈ کا بڑا کامیابی سے معاملہ چل رہا تھا. میں پی آئی او صاحبہ کو کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فوری طور پہ جو اقدامات کرنے ہیں وہ کر کے تو ایک ہفتے کے اندر اس کو فائنل کر کے
اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا آگے جو ہے وہ ہم معاملہ کر سکتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ پہ عباسی صاحب نے بات کی, میں بڑا شکر گزار ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے اسپیشلی ڈیجیٹل فیلڈ میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ اب ناگزیر ہو گئے ہیں کسی بھی صحافی کے لیے جو ان کے پیشہ ورانہ امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے. تو میں پیچھے کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے, جہاں ہمارے انفارمیشن گروپ کے آفیسر CSS کرنے کے بعد ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا نظام بنایا جائے. تو ہم کوشش کریں کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ, وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو سکتی ہے, وہ نمل ہو سکتی ہے, وہ نسٹ ہو سکتی ہے, وہ کامسیٹ ہو سکتی ہے, کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ آپ بھی اس میں تجاویز دیں کہ ہم ایک ایسا MOU اگریمنٹ منسٹری کریں جس میں ہمارے نئے آفیسرز کا, پروبیشنرز کا خرچہ بھی وہ اٹھائیں, اور جو صحافی آپ کی طرف سے نامنیٹ ہوں اس کا خرچہ بھی منسٹری اٹھائے, اور وہ شارٹ کورسز کے ذریعے ان کو یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں مدد دی جائے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ بہت ضروری ہے, اور فی الفور اس پہ ورکنگ کی جائے گی. محسن نقوی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا, وہ اسلام آباد کے جرنلسٹ کے لیے ہی کیا تھا کہ ان کی ہاؤسنگ کے حوالے سے وہ ہم فوری طور پہ بندوبست کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری ان سے بات بھی ہوئی 2 مرتبہ, اس کے بعد اس کی پلاننگ جاری ہے, تو یہ معاملہ ان سے فوری طور پہ وہ ٹیک اپ کر دیا جائے گا. جو پلاٹس والا معاملہ ہے اس پہ نہ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلکہ آپ کا وفد جب میرے پاس آیا, باقی لوگ میرے پاس آئے, تو میں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں آپس میں, جو تجویز آپ مجھے دیتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 37 لوگ جو ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے, یہ متنازع ایشو ہے, تو وہ ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. مگر جو بھی ہو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ اگر آپ آئیں, کیونکہ یہ مشترکہ ایشو ہے, اجتماعی ایشو ہے, ہر جرنلسٹ کا ایشو ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے, ہم آپ کے حوالے یہ اختیار کرتے ہیں. آپ سارے گروپس آپس میں بیٹھ جائیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز اور ایک مناسب اس کا حل نکلتا ہے, آپ ہمیں بتائیں, ہم عمل درآمد کرانے کے لیے اس پہ تیار ہیں. اس پہ بہت ارکریزی پہلے بھی ہوئی, تو میں مزید بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ اپنا کردار ادا کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے کچھ میں آج سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ ضرور آپ کے نوٹس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کانٹینٹ کو چلنا نہ چلنا وہ اپنی جگہ پہ ہے, کہ چینلز پہ کیا چلنا چاہیے کیا نہیں چلنا چاہیے. جو مالی مشکلات آج آئی ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. یہ بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ بنیاد تب رکھی گئی تھی جب یہ قانون بنایا گیا کہ نیشنل پریس کلب کی گرانٹ جو ہے وہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گی, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر نہیں دے گی, 5 لاکھ سے اوپر چھوٹے پریس کلب کو نہیں دے گی. تو یہ پالیسی کس نے بنائی تھی, اور یہ کس کے دور میں بنی تھی, اور یہ کیوں بنی تھی؟ یہ بھی کبھی سوال کرنا چاہیے ان کو جنہوں نے یہ پالیسی بنائی. اس پالیسی کا نقصان کیا ہوا کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی تھی, ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی تھی, تو یہ پالیسی وہاں پہ نہیں لگائی گئی, یہ نیشنل پریس کلب کے اوپر لگائی گئی. اور کس نیت سے لگائی گئی یہ لگانے والے بہتر جانتے ہیں اس زمانے میں کہ انہوں نے کیوں لگائی. ہم نے اس کی امینڈمنٹ موو کر دی ہے, اور یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ فیڈریشن ہے, ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے, سب سے بڑا پریس کلب ہے ملک کا, اس پہ یہ قدغن ہونی نہیں چاہیے. تو یہ بھی میں سیکٹری انفارمیشن کو آلریڈی ہدایات آپ آئے تھے, ہم جاری کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ ہر حال میں حل کریں. اس پالیسی, یہ اکیلی پالیسی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی بنائی گئی, جو چینلز کے ریٹس ریوائز کیے گئے اور ڈاؤن ورڈ ریویژن کی گئی, وہ بھی تب کی گئی. اس کے جیسی یہ NPC کا یہ امینڈمنٹ آئی, اس کے ساتھ ہی چینل کا ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کا پر منٹ. آپ ذرا ریکارڈ نکلوا لیں نا تو مجھے بتا دیں کہ جو ٹاپ کے چینل سے ان کا ریٹ 3 لاکھ پر منٹ سے 1,85,000 پر منٹ کب کیا گیا اور کیوں کیا گیا, یہ پہلا سوال ہے. اور اسی طرح جو باقی چینلز تھے, ہر چینل کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. ایک طرف قدغن لگ رہی تھی کہ جی نیشنل پریس کلب کے اوپر جو ہے ان کی گرانٹ کے اوپر جو ہے اس کو کم کیا جائے لمٹ کو, وہ ہو گیا. اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کی ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس کو کم کر کے آدھے سے بھی نیچے کر دیا گیا. اب یہ پالیسی ہوگی مگر اس کا امپیکٹ آج بھی جاری ہے. یہ 2019 میں کیا گیا, 20 میں کیا گیا, مگر آج 6-7 سال ہو گئے, اس کا امپیکٹ جاری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں, مگر اتنی بڑی جمپ کہ اس کو آدھا کر دیا گیا. تو یہ ایک پالیسی تھی, اور یہ پالیسی تمام تر جو آج فائنینشیل پریشر میڈیا کے اوپر ہے, یہ 2019 کی اس پالیسی کے نتیجے میں ہے. باقی دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ کانٹینٹ ہر کسی کا اپنا ہے, وہ اب بھی ہوتا ہوگا,
کہ کئی کو کچھ کانٹینٹ چلتا ہے کچھ نہیں چلتا. مگر فائنینشیل ڈیفیکلٹی الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں نہیں ہے. اور میں آج مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہے کہ کسی ٹی وی چینل کا اور کسی اخبار کے ایڈ بند نہیں ہے. کم واٹ میں بالکل ایک اخبار کا ایشو ہوا وہ سب جانتے ہیں مگر وہ ریزالو کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی کئی میٹنگز ہوئیں, چیزیں طے کر لی گئیں. ان کو بھی اب الحمدللہ کسی قسم کی مالی مشکلات اس طرح سے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ اوور آل پالیسی ہوتی ہے, وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے اوور آل پالیسی دینا. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, نہ سیاسی جماعت کا لیا, نہ کسی فرد کا لیا, مگر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ نشاندہی ضرور کرواؤں کہ آج جو مالی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے صحافی بے روزگار بھی ہو رہے ہیں, مالی مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں, اس کی ایک سنگ بنیاد رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب اس کو انڈو کیسے کرنا ہے, ریڈو کیسے کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ اس پالیسی سے ایک بہتر پالیسی لائی جائے جس سے فائنینشیل سپیس چینل کے لیے پیدا ہو اور صحافی ایک عزت کا روزگار اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں کما سکیں. اس کے لیے میں آلریڈی بہت سارے اقدامات ہم کر رہے ہیں, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیے سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے. آئی ٹی این ای کی چیئرپرسن نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی, بہت اچھی خاتون ہیں, انہوں نے پہلے بھی آئی ٹی این ای کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایکسپرٹیز ہے, میرٹ کے اوپر وہ ٹاپ کے اوپر آئی تھیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا اپروول ہو گیا, نوٹیفیکیشن آج کل میں جاری ہو جائے گا تو وہ آپ خود دیکھ لیں گے. کاؤنسل آف کمپلینٹس ہماری کچھ پینڈنگ تھیں وہ بھی کمپلیٹ کر لی گئی ہیں تاکہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام تر باڈیز, نیشنل پریس کلب بھی اپنا کردار ادا کریں, پی ایف یو جے جتنے ہیں سارے اپنا کردار ادا کریں, اس کے علاوہ سی پی این ای اپنا کردار ادا کرے اگر کر سکتا ہے, امینڈ اپنا کردار ادا کرے اگر کر سکتا ہے, تمام تر باڈیز بیٹھ کے اگر سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی لے آئیں, پھر اس پہ عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے. مگر اس کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جسے کہتے ہیں پہلے بھی بنی تھی, اگر آپ لوگ اس پہ کوئی تھوڑی ورکنگ کر کے مجھے بتا سکیں. دیکھیں میں آیا ہوں, میں اپنے گھر آیا ہوں اور میں ایک فیملی کی طرح آپ سے بات کروں, یہ سیاسی تقریر نہیں ہے. میں جو مشکلات ہیں اس کا ادراک بھی ہے اور جو پالیسی کے معاملات ہیں میں کھل کے آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا, کوئی بہتر تجاویز آپ کی طرف سے آئیں گی تو ہم اس کا حل نکال سکیں گے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پہ سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی بنائی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح لیٹر دیا شام کو گھر بھیج دیا. اس پہ اگر آپ ساری باڈیز بیٹھ جائیں اور کوئی لاہے عمل اختیار کر لیں تو ہم اس پہ آگے موو فارورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں کئی حل نکل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ایسا رپورٹر ہے, کوئی ایسا نیوز کاسٹر ہے, کوئی ایسا اینکر ہے جو ڈیجیٹل کے ذریعے بھی, جو آپ نے بتایا مونیٹائزیشن کے ذریعے ان کو کوئی انکم آ رہی ہے, تو کیا چینل اس سے مستفید نہیں ہو سکتا؟ کیا جو بندہ ایک چینل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, دیکھیں چینل کا بڑا شیلٹر ہوتا ہے, میڈیا ہاؤس کا بڑا شیلٹر ہوتا ہے. اگر کوئی مونیٹائزیشن کا ماڈل اپنا لیا جائے جوائنٹلی کہ جی میں چینل مجھے پے کر رہا ہے تو میں چینل کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, اور یہ آلریڈی کئی جگہ پہ چل بھی رہا ہے, تو میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ اگر اس پہ آپ میری رہنمائی فرما سکیں کہ ہم یہ پالیسی کیسے وضع کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیسے کروا سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے بات کی کہ ڈیورنگ سروس کسی کی ڈیتھ ہو, وہ پالیسی تو عمل درآمد ہم کرائیں گے اور وہ بنوائیں گے. مگر یہ جو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے یا سسٹینیبلٹی ہے, کئی چینلز واقعی بہت شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں, کچھ بند بھی ہو رہے ہیں. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیا یہ مشترکہ ڈیمانڈ تمام باڈیز کی طرف سے آنی چاہیے کہ جی ریٹس کی انکریز ہو 2019 کے لیول پہ جو اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی؟ کیا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا غور طلب حل طلب معاملہ ہے جس پہ آپ کی رہنمائی مجھے درکار ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی بلڈنگ کے حوالے سے, اس پہ آپ مجھے تجویز دیں. میں محسن نقوی صاحب کے پاس خود جاؤں گا, آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, تو ہم یہ معاملہ بالکل ٹیک اپ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ جس حد تک ہو سکے وہ ضرور اس کو کرے. اور کنٹینر میں گرمی سردی دونوں زیادہ لگتی ہیں تو اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے, تو اس کو بالکل ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ
रेलवे वाला मामला हनीफ अब्बासी साहब से मैं आज बात करता हूँ, ऑफ हैंड तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे बातचीत करके इस मामले को हल करूँ। और देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये हम आज एक सेशन किया है, हम महीने में 2-3 सेशन कर लिया करें जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को साथ ले आया करें। बेशक ये सारे आपकी कम्युनिटी बैठी है, लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इस हवाले से मजीद भी आगे